خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اس رب باری تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ محترم حاضرین محفل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ساری کائنات کو بنایا، وہ مالک حقیقی ہے، ہم سب کا، اس کائنات کا ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے۔ اس نے ہم انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر کیا، اور اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب پر مہربانیاں ہیں، ہم سب کے لیے اس کی طرف سے وہ تحائف ہیں، وہ تمام کی تمام رحمتیں ہیں، وہ تمام عطیات ہیں کہ جن کو گننا ناممکن ہے، شمار کرنا ناممکن ہے۔ ان سب کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان بتایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میری آیات تلاوت کر کے بھی سناتا ہے، ان کے معنی بھی سمجھاتا ہے، اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ محترم بہنوں، ہم جب اس کو محسوس کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عورت کے اوپر سب سے بڑا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو بھیجا جو خاتم الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، اور جن پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ درود و سلام بھیجتا ہے، اور اسی کی ہدایت ہم سب کو فرماتا ہے۔ اس خاص عمل میں وہ انسانوں کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، اور شریک ہونے کا حکم دیتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم ہستی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ عورت پر جتنا بڑا احسان اس عظیم ہستی نے کیا اور اسے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں سکھایا، قرآن کریم عورت کو اس کا منصب یاد دلاتا ہے، اس کو انسانیت کے اس عظیم مرتبے پر فائز کرتا ہے جس پر اسلام سے پہلے صرف مرد ہی فائز تھا، اور اپنے تئیں اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ میں صرف انسان ہوں اور یہ عورت میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ انسان نہیں۔ بعض قومیں تو اسے جانوروں سے بھی بدتر سمجھتی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، المومنون والمومنات
بعضهم اولیاء بعض کہ مومن مرد اور مومن عورتیں تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور کام ہمیں جو تفویض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ یامرون بالمعروف ہے کہ معروف کاموں کا، نیکیوں کا، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور منکر کاموں سے روکتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال کہ عورتیں مردوں کی ساتھی ہیں، معاشرے میں ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلنے والی ہیں، ان کی غلام نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ان تعلیمات کا، اسلامی تعلیمات کا جو نچوڑ پیش کیا، اس میں آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو جس طرح پالا، جس طرح ان کی تکریم کی، جس طرح ان کا احترام کیا، وہ سب تاریخ میں رقم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، انہیں قریب بلاتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوش